غرباء 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 غرباء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، جو اصول دیے ہیں، ہمیں انہی اصولوں پر چلنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تبھی کامیابی ہے اور تبھی نجات ہے۔ اس کا مخالف پہلو ہم نے استعمال نہیں کرنا، مخالف راہ پر ہم نے نہیں چلنا ہے۔ اگر ہم اس کا الٹ چلیں گے، اس کے مخالف سمت میں چلیں گے، تو پھر ہمارے لیے تباہی اور بربادی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر دونوں پہلو بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی سیدھے راہ پر چلتے رہو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اس کی مخالف سمت میں مت چلنا، ورنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی رضا چاہیے، اس کی خوشی چاہیے اور جنت کا حصول چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور مخالفت رسول سے، مخالفت الہی سے بچو، ورنہ سارے تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں بیان فرما دی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں بلائیں، جب بھی تمہیں پکاریں، جب بھی ان کی دعوت ہو، تو ان کی پکار کا فوراً جواب دو، ان کی پکار پر لبیک ہو۔ وہ جب بھی بلائیں فوراً سر تسلیم خم کر دو اور فوراً آ جاؤ عمل کرنے کے لیے، بات سننے کے لیے، کہ جو رب اور رب کا رسول ہمیں حکم دے گا ہم نے وہ کرنا ہے۔ اذا دعاکم، یہ عموم ہے، جب بھی وہ تمہیں بلائیں، ان کی دعوت جب بھی ہو، جب بھی کا معنی جس صورتحال میں بھی ہو، جس کنڈیشن میں بھی ہو، سامنے آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی ہو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، آپ کا کنبہ قبیلہ ہو، آپ کی برادری ہو، عزیز و اقارب ہو، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ مثبت پہلو ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، الٹ چلے، مخالف سمت میں چلے، تو پھر وَاعْلَمُوا، آگے اللہ نے اسی مقام پر آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، پھر جان لو، خبردار ہو جاؤ، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ خود حائل ہو جائے گا، اللہ خود رکاوٹ بن جائے گا انسان اور اس کے دل کے درمیان میں۔ سوچیے ذرا، جب اللہ خود بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ کیوں؟ اسے نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ یہ جو دل ہوتا ہے یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، یعنی اس کو پھر نیک عمل کی توفیق ملے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ہی ٹھکرا دیا۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے، کون سے ایسے بزرگ ہیں جن کی دعوت پر وہ عمل کر کے، جن کے اقوال پر، جن کی باتوں پر وہ عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ اس بندے کو نیک عمل کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتا، اللہ خود حائل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ میرے پاس سے گزرے تو آواز لگائی، ابی ادھر آؤ، جبکہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہوئے چلے گئے۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ شش و پنج میں ہیں کہ ایک طرف میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں،
اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے ہوئے گئے ہیں، اب میں آپ کی بات پر فوراً لبیک کہتا ہوا نماز توڑ کر آپ کے پیچھے چلا جاؤں اور آپ کے پاس حاضری دوں، یا پھر نماز کو پورا کروں؟ اسی شش و پنج میں رہے، بہرحال انہوں نے نماز کو مختصر کیا، نماز کو پورا کیا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابئی ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک، اے ابئی جب میں نے آپ کو پہلے بلایا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت فی الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نماز میں تھا، نماز کو مختصر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی الم تسمع قول اللہ تبارک و تعالی، کیا تم نے اللہ کا فرمان قرآن میں نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائے، اس کی دعوت آ جائے، یعنی اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دعوت ہے، جب بھی یہ دعوت آ جائے فوراً اس کی بات پر لبیک کہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو نماز توڑنی پڑتی اور میرے پاس آنا پڑتا تو آپ آ جاتے۔ یہ دلیل کی اہمیت ہے، یہ حدیث کی اہمیت ہے، یہ قول رسول کی اہمیت ہے، یہ اتھارٹی جو ہے حدیث کی اتھارٹی ہے، جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں؟ یعنی دنیا کے سارے ادیب، دنیا کے سارے مفتی، دنیا کے سارے امام، دنیا کے سارے سلف صالحین، دنیا کے سارے تابعین اور دنیا کے سارے صحابہ کرام جمع ہو جائیں اور سارے مل کر آپ کو پکارے، آپ کو بلائیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو بتائیے نماز توڑنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا، چاہے جتنے بھی بڑے سے بڑے مل کر آپ کو بلائیں، ایک ساتھ مل کر بلائیں، یک بارگی آپ کو آواز دیں، سب اجتماعی آواز دیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث رسول کی اتھارٹی دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کا تعین فرمایا کہ جب میری پکار آ جائے تو نماز بھی توڑنا پڑے تو توڑ دو۔ کیوں؟ یہ اب تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دور کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو کوئی پکار، وہ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ باقاعدہ پاس سے گزرے تھے، آپ نے بلایا وہ نہیں گئے، تو آپ نے یہ حدیث اور یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے، تو اب تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی۔ نہیں جی، ہے، بالکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ان احادیث میں جو احکامات ہیں نماز کے تعلق سے وہ ہم نے فالو کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث آپ کی پکار ہے، آپ کی سانسیں ہیں، آپ کی باتیں ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ لہ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، آپ مسجد میں ہیں، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر فرض نماز کھڑی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، مانا آپ کو سنت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا اور فرض نماز میں جا کر امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہاں نماز توڑنا جائز ہو گیا۔ یعنی آپ اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول کی پکار آ گئی، اور وہ پکار کیا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز تو پھر کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے۔ تو یہ حدیث نبی علیہ السلام کی دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی پکار ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ کو نفل نماز کو ختم کرنا پڑے گا اور فرض نماز میں جا کر شامل ہونا پڑے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی یہی پکار ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ دعوت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں ہیں۔ وہ ہمیں جیسا کرنے کا کہیں گے ہمیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، چاہے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے۔ اسی کو اطاعت رسول کہتے ہیں، اسی کو اطاعت الہی کہتے ہیں، اور یہی در حقیقت صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی اصل مقصد ہے، اور یہی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی ٹارگٹ تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی ٹارگٹ یہی تھا. اصل میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے, یہ اصل مقصد ہے, یہ اصل مقصد ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. غرباء غرباء